بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد ففيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن أو أبو بن عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ہاں جی، یہ نام ہے ابو مجلزین. یہ مجلزین نہیں پڑھیں گے، ابو مجلزین پڑھیں گے. ابو مجلزین. جی، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس حدیث پہ. یہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 2-3 احادیث آگے آئیں گی کہ یہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یہ والی آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور دیگر کچھ صحابہ کرام کا بھی آگے تذکرہ آئے گا کہ وہ بھی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ تبارزو یوم بدر ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے مبارزت دی ایک دوسرے کو بدر کے دن. یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے سامنے یہ خصمان جو رب کے حوالے سے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے یہ پیش ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلے جو خصمان پیش ہوں گے وہ حضرت علی اور ان کے یہ جو مبارزین ہیں یہ ہیں. تو میں نے کل بتایا تھا کہ یہ بھی رائے ہے کہ یہ اس کا شان نزول ہے، لیکن مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ عمومی آیت ہے، اور اس میں ہر وہ آدمی کہ جن کا آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے، کوئی مکالمہ ہوا، کوئی مقابلہ ہوا، تو خصمان کی قبیل میں وہ دونوں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہاں یہ واقعہ بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں، تو اس کو دونوں حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، یہ ابو مجلس یہ اس روایت کے یعنی 4 روایات ہیں، اس میں ان کا نام آئے گا. گویا کہ یہ ایک ہی سند سے یہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم یہ والی احادیث مروی ہیں. جی اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربیعۃ والولید بن عتبہ. جی یہ وہی قریش کے 6 لوگ ہیں. اب یہ قریش کے کیسے ہیں؟ غزوہ بدر کی تفصیلات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مبارزت ہوئی تھی اور قریش کے لشکر میں سے ربیعہ، شیبہ، عتبہ اور ولید یہ نکل کے آئے، تو ان کے مقابلے میں انصار کے 3 لوگ گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم قریشی ہیں اور ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے ہی مقابلہ کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو حکم دیا تھا، اور پھر یہ لوگ گئے تھے مبارزت کے لیے. تو اس لیے یہ فی ستۃ من قریش یہ لفظ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے.
تو یہ شیبہ اتبا اور ولید یہ بھی قریشی تھے، اور ادھر سے جو لوگ گئے تھے مبارزت کے لیے تو وہ بھی قریشی تھے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني دبيعة وهو زبی مولى زبیعتا ذبيعة وهو جی، مولى لبني سدوسة. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن مجلز، عباد یہ لفظ ہے مجلز، مجلزین۔ مجلز عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. جی، اگلی آیت پڑھیں، اگلی روایت۔ قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه. جی، اگلی روایت بھی پڑھیں۔ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن اب نئی، عتبة یہ ابن نئی پڑھیں گے، ابنانی کا۔ ابنين ربيعة ابن عتبة. جی، یہ بھی وہی روایت ہے۔ وقال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا. نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ قال، أشهد علي بدرا. نہیں 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 نہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ قال کے بعد یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ أشهد علي ہاں جی، أشهد ہاں، ایک أشهد آدمی نے علي حضرت بدرا. برا سے سوال پوچھا تھا، اور سوال کیا تھا؟ اشاہد علی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے، حاضر تھے بدرن، بدر کی جنگ میں؟ جی قال بارز وظاهر. جی، حضرت برا نے جواب دیا کہ وہ شریک ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مبارزت دی۔ تو مبارزت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جنگ کی ابتدا میں جو 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے اس پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بالکل ابتدا سے ہی جنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ وظاہرہ یعنی اس مبارزت میں وہ غالب رہے۔ ظاہرہ یہ یہاں پر غالب رہنے کے معنی میں۔ ہاں جی، اب یہ کچھ اور قال واقعات کا حدثنا تذکرہ آئے گا جو جنگ بدر کے ہیں، تو اس کی طرف ہم اشارہ کرتے گئے۔ ہاں جی، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. ہاں جی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کا تذکرہ ہے، جو جنگ بدر میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ نے پیچھے روایت پڑھی ہے کہ سعد جب اس کے مہمان ہوئے تھے تو ابو جہل کے ساتھ جو ان کا منہ ماری ہوئی، جھگڑا ہوا، تو اس میں حضرت سعد نے امیہ کو یہ کہا تھا انہم قتلوک،
یہ تجھے قتل کروانے والے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا مکہ میں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ تو وہ پھر آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل کے بار بار کہنے کی وجہ سے وہ ساتھ آیا، اور پھر یہیں جنگ بدر میں وہ قتل بھی ہوا۔ اب اس کے قتل کا واقعہ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس طرح امیہ کے حضرت سعد بن عبادہ یہ دوست تھے، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف نے امیہ سے معاہدہ کیا تھا ہجرت کے وقت کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میری یہاں پہ جو جائیداد ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ اور مدینہ منورہ میں امیہ کی جائیداد تھی، مالدار آدمی تھا، تو میں مدینہ میں جو تمہاری جائیداد ہے اس کی میں حفاظت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تاجر آدمی تھے، اور جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے مدینہ منورہ میں گھی وغیرہ کا کام شروع کیا تھا، ڈیری پروڈکٹس کا، تو ان کا کام بہت پھلا پھولا تھا، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جو ایسے بڑے تاجر ہوتے ہیں پھر ان کے تعلقات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے امیہ بن خلف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اس کا تذکرہ ہے کاتبت امیہ بن خلف، کہ میں نے معاہدہ لکھا تھا امیہ بن خلف کے ساتھ کہ مکے میں جو ان کی جائیداد ہے اس کی رکھوالی امیہ کرے گا، اور یہ مدینہ منورہ میں جو اس کی جائیداد ہے یہ اس کی رکھوالی کرے گا۔ تو فلما کانا یوم بدرین، بدر کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھا کہ وہ ایک طرف جا رہا ہے، تو لشکر تو آمنے سامنے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور مچایا، اور انصار کے کچھ لوگ تھے ان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لا نجو تو ان نجا امیہ، کہ میری کوئی نجات نہیں ہے اگر آج امیہ بچ گیا۔ تو پھر حضرت بلال کے ساتھ کچھ جو انصار صحابہ ہیں وہ امیہ کے پیچھے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیہ کو بچانے کے لیے ان سے، تو میں نے، امیہ کا بیٹا بھی ساتھ تھا، امیہ کے بیٹے کو پیچھے نہ کرو، اور میں اس کو لے کے آگے بڑھ گیا، لیکن انہوں نے امیہ کے بیٹے کو قتل کیا اور پھر ہمارے ساتھ مل گئے، اور اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ میں نے اس کو امان دی تھی یہاں پہ، کیونکہ اس کو پہلے ہی خوف تھا تو اس لیے وہ امان تلاش کر رہا تھا، تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے اس معاہدے کے تحت اس کو امان دی تھی، تو اس کو یہ کہا کہ تم لیٹ جاؤ، وہ لیٹا، اور حضرت عبد الرحمن اس کے اوپر لیٹ گئے بچانے کے لیے کہ بھئی اس کو میں نے امان دی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو وہ سارا یاد آ رہا تھا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت، یہ کہتے کہتے ان انصاری صحابہ نے بھی اور بلال نے بھی اس پر حملہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نیچے سے تلواروں کے وار کر کے اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ تو اس قتل کا تذکرہ ہے اس روایت میں، مختصراً اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اگلی جو روایت ہے اس میں امیہ بن خلف کا ہی تذکرہ ہے ایک اور حوالے سے بھی، لیکن کیونکہ امیہ بن خلف جنگ بدر میں یعنی قتل ہوا تھا، تو اسی مناسبت سے امام بخاری نے اگلی روایت بھی ذکر کر دی ہے، حالانکہ اس کا بظاہر کوئی یعنی ربط جنگ بدر کے ساتھ نہیں نظر آ رہا، لیکن کیونکہ تذکرہ آیا امیہ کا تو انہوں نے پھر یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس اگلی حدیث کے آخر میں بس ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا، یہ قتل کافرن کیونکہ بدر میں ہوا تھا تو اس اعتبار سے امام بخاری یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا قد أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال
يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافر. ہاں جی، یہ تذکرہ ہے جب سورہ نجم نازل ہوئی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، اور اس میں جو سجدے والی آیت ہے وہاں پر جب پہنچے تو جتنے سننے والے تھے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس آیت کے مضمون یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے رعب کی وجہ سے جو دیگر مشرکین وہاں پر موجود تھے سن رہے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو اب مسلمان بھی سجدہ کر رہے ہیں، مشرکین بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو امیہ بن خلف وہاں پہ موجود تھا۔ تو امیہ بن خلف نے اس وقت بھی سجدہ کرنے کی بجائے اپنے سرداری کے زوم میں یعنی زمین سے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے جھکنے کی بجائے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کافی ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ کیا ہے سورہ نجم والا، آپ میں سے کسی کو کسی نے پڑھا ہے یا سنا ہے جی؟ کسی کے ذہن میں ہو تو ذرا خلاصہ بیان کریں، اس میں کافی بحث ہوتی ہے، اور جی سر، قرآن کریم کے مشکل مقامات میں ایک مقام یہ بھی گنا جاتا ہے۔ ہاں جی ثاقب صاحب۔ جس طرح یہ ہجرت حبشہ جب پہلی ہوئی اس کے بعد کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے اندر یہ صورت جو تھی سنائی تھی، اور چھوٹے چھوٹے چونکہ وہ اس کے اندر آیات ہیں اور زور اتنا زیادہ تھا کہ اس کے جب آخر میں کہا کہ سجدہ کرو تو وہ ٹرانس میں جیسے آ جاتے ہیں کفار، وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر چلے گئے، اور اس سے پھر یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں اور جو قریش ہے ان کی آپس کے اندر صلح ہو گئی ہے، اور حبشہ کے اندر بھی یہ بات پہنچ گئی، وہاں سے لوگ دوبارہ واپس آ گئے۔ یہاں پھر جب حضور کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے پھر اسے نگیٹ کیا کہ اس طرح کا کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہوا۔ کفار نے جو تھا اس کو یہ رنگ دے دیا کہ حضور نے جب یہ آیات پڑھی تو ان کے اندر لات اور جو عزا دیویاں ہیں ان کی بھی تعریف کر دی تھی، تو ہم تو اس لیے سجدے میں گر گئے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی دیویاں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مقام ہے اللہ کے ہاں۔ تو انہوں نے بات کو اس طرح سے کور کیا۔ بعد میں تفاسیر کے اندر علماء نے پھر اس قسم کی باتیں بھی لکھی کہ یہ کچھ نے کہا کہ شاید شیطان اس وقت آیا تھا اور اس نے حضور کی آواز کے اندر آواز اس طرح کی ملا دی، اور اس طرح کفار کو یہ شبہ ہوا کہ یہ آیت پڑھی گئی، لیکن زیادہ اس کے اندر جو اتھینٹک بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو صورت ہے اس کا روب یا اس کا زور اتنا زیادہ تھا اس کلام کے اندر کہ اس کلام کی وجہ سے وہ لوگ سجدے میں گر گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اسے کور کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ گھڑا۔ ہاں جی، سورہ نجم کا اگر آپ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں تو، اور اس کو اس ماحول میں کہ جب سب مشرکین ہیں کعبے میں بت پڑے ہیں اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، اور آپ ان کو اس میں جو بتا رہے ہیں وہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو ایک عجیب سی تصویر سامنے آتی ہے، اور اس میں پھر ان کا سب کا سجدہ کرنا، کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ عرب کے جو لوگ مسلمان تو یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ کیونکہ ابھی تذکرہ ہے تو ہمیں تھوڑی سی یہیں پہ اسے ڈسکس کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات پڑھ رہے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ جملے ادا ہوئے کہ جن سے مشرکین کو یہ لگا کہ یہ لات و منات عزا کی تعریف ہو رہی ہے، یا پھر شیطان تھا جس نے یہ آپ کی آواز میں آواز شامل کی تھی؟ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مان لی جائے تو اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے
کہ پھر تو قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ ایسی کسی بھی جو القائے شیطان کا القاء ہے اس سے محفوظ نہیں سمجھا جائے گا. اگر شیطان اس طرح اپنی آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملا لیتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی ادائیگی کرتے ہیں، تو پھر تو یہ وحی کا سارا سلسلہ ہی ایک قسم کا مشکوک ہو جاتا ہے. ایک اعتراض جو بڑا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں واقعہ کیا ہے اور وہ جملے کیا ہیں، ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں. سورہ نجم کی میں ذرا اس کو پڑھتا ہوں. تو جہاں پہ منات اور عزا کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر یہ آیات کے ساتھ وہ جملے ملا کے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ وہ تذکرہ ہے معراج کا. فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. آگے ہے الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. آگے تذکرہ ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس کا رد ہے. لیکن یہ جو افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، اس کے بعد تفسیروں میں جو دو جملے ہیں وہ یہ ہے تلک الغرانیق العلی ان شفاعتہن لترتجی. کہ یہ جو غرانیق ہے، غرنیق یعنی یہ بت ہیں، یہ دیویاں شیویاں ہیں، العلا یہ بہت بلند ہیں. ان شفاعتہن ان کی شفاعت لترتجی اس کی امید کی جاتی. یہ جملے ہیں دو کہ جن کا تذکرہ آتا ہے تفاسیر میں، کہ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے یا پھر شیطان نے درمیان میں القاء کیا، جن کو سن کے مشرکین مکہ کو یہ لگا کہ شاید کہ ان کے خداؤں کی یہ تعریف کی گئی ہے، اور اس تعریف کے وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر سجدہ کیا. اب یہاں پہ دونوں صورتوں میں ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے یا پھر شیطان نے القاء کیا، یہ اعتراض دونوں صورتوں میں آتا ہے. لیکن جو پہلی صورت ہے، جو مفسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ناممکن کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتا رہے ہوں اور درمیان میں آپ ایسے جملے کہہ دیں یا آپ سے کہلوا دیا جائے شیطان کی طرف سے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے وہ اس کو تو سرے سے ہی رد کرتے ہیں اس امکان. لیکن شیطان کے القاء کو مانتے ہیں، اور اس القائے شیطان کا قرآن کریم کئی آیات میں تذکرہ بھی موجود ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ القائے شیطان تھا اور شیطان درمیان میں اپنی کچھ باتیں کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے اور ان کو وحی کو اس سے پاک کر دیا جاتا تھا. قرآن کریم کی وہ آیات میں گروپ میں شیئر کروں گا، آپ ذرا اس کو ایک دفعہ پڑھیں. تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ شیطان القاء کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی محفوظ تھی اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو الگ کر دیا جاتا تھا شیطان کے اس کو. اچھا، دوسرا ایک امکان یہ بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے تو شیطان نے جس طرح کسی آدمی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہو جائے، کسی آپ بت کہہ لیں یا کسی انسان کہہ لیں، اس کے ساتھ عقیدت کی معراج پر ہو، تو اس کی طرف سے اگر کوئی آواز آ جائے تو اس عقیدت کی وجہ سے یا اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ یعنی اس کو وہ بڑا مسحور کرتا ہے اور وہ اس پر پھر گویا کہ خوش ہوتا ہے. تو شیطان نے اس موقع پر جبکہ ان کے لات اور عزا کا نام وغیرہ آیا تھا تو خود ان کے کان میں اپنی طرف سے یہ بات ڈالی
آواز بھی آئی ہوگی، جس طرح کہ ہم یہ سنتے ہیں یہ مشرکین یہ ہندو، تو یہ کہتے یہ اپنے واقعات سناتے ہیں، جی فلاں کا میرے ساتھ وہ وشنو اور یہ اور وہ ان کی گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ شیطان موجود تو ہے۔ جب اس نے یہ کیا تو مشرکین مکہ کو یہ آواز آئی اور انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ کر رہے ہیں، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس پہ سجدہ بھی کیا خوش ہو۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری تشریح یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کریں کہ بھئی یہ جملے درمیان میں کسی نہ کسی درجے میں مخل ہوئے، ان کا عمل دخل ہے، تو شیطان کی طرف سے کوئی آواز آئی، مشرکین مکہ نے انہی پر خوش ہو کے مسلمانوں کی موافقت کی سجدے میں۔ لیکن اگر ہم اس کی تعبیر یہ کریں کہ نہیں، اس صورت کا جو ردم تھا، اس صورت کے مضامین کا جو روب تھا اور اس میں جو زور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کو پیش کیا، اس نے ان کو مشہور کر دیا، اور پھر وہ ویسی ہی اسی سٹانس میں آگے مسلمانوں جیسی ہی انہوں نے وہ حرکات کی، سجدے وغیرہ کی کہ جو مسلمانوں نے کی، تو یہ بھی ایک موجود ہے تعبیر۔ لیکن جو دوسری تعبیر ہے کہ شیطان نے ان کے القاء کیا کان میں، یہ تعبیر یعنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو قبول نہ کیا جائے، اور اس کی موجود ہے، وہ میں آیات آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان کے القاء کا تذکرہ موجود ہے کہ شیطان درمیان میں ایسی کوششیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی اس نے کوشش کی، لیکن وہ اس حد تک تو کامیاب ہوا کہ وہ مشرکین مکہ اسی انداز میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن اس کو قرآن کا حصہ بنانے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی سر، وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ زخرف القول کچھ اس طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ القاء کرتا ہے۔ جی جی، قرآن کریم میں 3-4 جگہ پہ اس کا تذکرہ موجود ہے، میں وہ آیات شیئر کرتا ہوں، تو اس تناظر میں آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن سر اس میں ایک چیز ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ قرآن کا معجزہ تھا، جس کی وہ عربی دان تھے، وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ آج کوئی غیر عربی بھی ہے اور وہ قرآن کو سنتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، دل اس کا بدل جاتا ہے، تو ان کے دلوں کو بھی تو قرآن اثر کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے القاء کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو جب وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں تک میں شیطان کی اس کو روک دیا تھا، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی القاء کرے من وحی میں مداخلت۔ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو جو ابھی ثاقب صاحب نے فرمایا نا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پڑھنے کے انداز میں وہ سٹانس میں آ گئے تھے، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے یعنی قرآن کریم کے اس ردم سے متاثر ہو گئے، تو پھر ساتھ موافقت کی سجدہ کرنے میں ایک رائے تو ہے یہ۔ اور میں نے یہ بتایا کہ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں وہ اس بات کو تسلیم کر کے کر رہا ہوں کہ شیطان نے درمیان میں کچھ دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، اور جب آپ یہ تسلیم نہ کریں تو ٹھیک ہے، پھر وہ تعبیر ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کے سے متاثر ہونے کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سے متاثر ہو کے تو اسلام کی طرف آئے تھے، جب انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں وہ آیات سنی تھی۔ تو حضرت عمر جیسا سخت دل آدمی وہ اگر ان سے متاثر ہو سکتا ہے تو باقی بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل تعبیر بالکل ٹھیک ہے یہ والی۔ لیکن اگر ہم علی وجہ تسلیم ہم جب بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مخالف کی بات مان لیں، مد مقابل کی بات مان لیں، علی وجہ تسلیم کر لیا، لیکن کیا اس میں پھر کوئی خرابی ہے؟ نہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں۔ جی سر روبینہ جی ٹھیک ہے، جی جی ثاقب صاحب، جو سلمان رشدی کی جو شیطانک ورسز ہے وہ بھی اصل میں اسی کو اس نے
बेस बनाया था। उसने कहा था ये एक्चुअल में ये तो आप लोगों की बुक्स के अंदर है, ये कि शैतान जो है वो हम्म, आके इन्वॉल्व करता था वही के अंदर। तो उसके पीछे भी ये वाली सूरत का और यही जो तफासिर थी जिसमें इसको एक्सेप्ट किया हुआ। जी जी। देखिए बहुत सारी तफासिर में जो मोतबर मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इस वाक़े का तज़किरा किया है, और जब इस वाक़े का तज़किरा किया है तो आपके लिटरेचर में ये मौजूद तो है फिर, तो इस लिटरेचर में इसकी मौजूदगी आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? तो फिर आपने यानी अला वजह तस्लीम कुछ ना कुछ तो कहना होगा, तो उसमें हम ये बात कहते हैं। और जब मुखालिफ है उसने इस्तेमाल करना है तो वो तो बहुत सारी बातों को इस्तेमाल करते हैं। मसलन बुखारी के ऊपर एतराज़ करने वाले, किताब बुखारी पर एतराज़ करने वाले, वो बहुत सारी ऐसी बुखारी की रिवायात को ज़ेर बहस लाते हैं कि जिनके मुताबिक उनका ख्याल ये है कि ये बुखारी में नहीं होनी चाहिए थी, या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के वक़ार के मनाफी हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे लिटरेचर में जो चीज़ मौजूद है उसको मुखालिफ ने अगर इस्तेमाल करना है, सलमान रुश्दी वगैरह जैसा कोई बंदा, तो वो इस्तेमाल तो अपने तरीके से कर भी सकता है। हम उसको कैसे रोकेंगे? हाँ, हम उसकी ताबीर ऐसी करेंगे कि जो अकल में भी आती हो, और वो उसमें कोई ऐसा एतराज भी ना पैदा होता हो कि जो वो लोग पैदा करना चाह रहे हैं, या फिर जो उन्होंने एतराज पैदा किया उसको जस्टिफाई कर दिया जाए कि हाँ ये एतराज आपका होता नहीं है बल्कि इसकी ताबीर ये है। तो उस तनाजुर में हम इसको अला वजह तस्लीम डिस्कस करते हैं तलबा के सामने, यानी क्लास रूम में। लेकिन जाहिर बात है कि ये बात अवामी मजलिस में करने वाली नहीं है। उसमें तो वही बात करेंगे कुरान करीम के एजाज वाली, उसके तासुर वाली। अच्छा जी, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन नज्म को जब पढ़ा, फसजद बिहा, आपने इसके सजदे वाली आयत में फिर सजदा किया। वह सजदम माहू, और आपके साथ उस वक़्त इस मजलिस में उसको सुनने वाले जितने शरीक थे उन सब ने सजदा किया। गैर अन्ना शैखन अखद कफ़म मिन तुराबिन, सिवाय एक बूढ़े आदमी के कि जिसने मट्टी की एक मुठ, एक मुट्ठी यानी वो ली, फरफ़अहु इला जबहतिही, उसने अपने पेशानी की तरफ उसको बुलंद किया और कहा यकफीनी हादा, कि बाकी लोग तो सजदा कर रहे हैं जमीन पे लेकिन मुझे ये काफी है। तो अब्दुल्ला कहते हैं फलकद रअयतुहु बादु कुतिला काफिरन, इस मुतकब्बिर आदमी को, जिसने उस मौका पर भी कि जब सब सजदा कर रहे हैं तो उस वक्त भी झुकना गवारा नहीं किया, तो उसको मैंने फिर देखा कि वो काफिर कुफर की हालत में कत्ल कर दिया गया। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े जी। قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال أخبرنا هشام عن عروة قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت إن كنت إن كنت إن كنت إن كنت لا أدخل أصابعي فيها قال ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلها يوم بدر. قال صدقت. जी بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة. قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولو 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 وددت إني كنت أخذته. हाँ जी, ये हजरत जुबैर बिन अवाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथियों में से हैं,
اور حضرت اسما کے شوہر بھی ہیں. اس اعتبار سے حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یعنی سالی کے شوہر بھی ہوئے، گویا کہ خاندانی طور پہ آپ کے بڑے قریب تھے. اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر اور پھر عروہ بن زبیر، ان کا ہمارے لٹریچر میں بہت زیادہ تذکرہ ہے. عبداللہ بن زبیر کا خلافت کے حوالے سے اور عروہ بن زبیر کا علمی کنٹریبیوشن کے حوالے سے. عروہ بن زبیر کی ساری پرورش حضرت عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کے علوم کو انہوں نے اپنے اندر جذب کیا ہے. دیگر امہات المومنین کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا. تو اس اعتبار سے حضرت عروہ اس واقعے کے راوی ہیں. اور یہ روایت یہاں پہ امام بخاری نے ذکر کی ہے حضرت زبیر کے جنگ بدر میں زخمی ہونے اور ان زخموں کے تذکرے کی وجہ سے. تو حضرت زبیر کہتے ہیں کان فی الزبیری ثلاث ضربات بالسیف، زبیر کے جسم پہ تلوار کے 3 ضربوں کے نشان تھے، 3 دفعہ تلوار لگنے کے نشان تھے. احداہن فی عاتقہ، ان میں سے ایک آپ کے کاندھے پر تھا. قال، وہ کہتے ہیں ان کنت لادخل اصابعی فیہا، میں اگر چاہتا تو میں اپنی انگلیاں اس میں داخل کر لیا کرتا، یعنی میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر لیا کرتا تھا. یعنی جب بچے تھے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں اپنے والد کے ساتھ، تو اس طرح آپ کے زخم اتنے تھے کہ میں ان میں انگلی ڈال کے وہ کھیلا کرتا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ضربا سنتین یوم بدر، ان میں سے 2 زخم بدر کے روز لگے تھے. واحدۃ یوم الیرموک، اور ایک زخم ان کو یرموک کی جنگ میں لگا تھا. یرموک کی جنگ کا جو زخم ہے اس کا اگلی روایت میں تذکرہ آ رہا ہے، وہ کیسے لگا تھا اس کا تذکرہ اگلی روایت میں آیا. تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا یزید کے دور میں، عبد الملک بن مروان جو اس وقت یہاں مکہ مکرمہ کے گورنر تھے غالباً، تو عروہ بن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر کی تلوار لینے کے لیے عبد الملک کے پاس گئے کہ میرے بھائی کو تو تم نے شہید کر دیا، تو اس کی تلوار مجھے دے دو. اصلاً وہ تلوار زبیر بن عوام کی تھی اور انہوں نے جنگ بدر میں اس کو استعمال کیا تھا. تو عبد الملک بن مروان نے بہت ساری تلواریں سامنے رکھی اور اس میں ایک تلوار وہ بھی تھی اور ان کے سامنے سے ڈھیر لگا دی. انہوں نے کہا لے لو تم اگر پہچانتے ہو. تو حضرت عروہ بن زبیر نے فوراً وہ تلوار اٹھائی کہ جس کو وہ لینے کے لیے آئے تھے. تو پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تمہیں اس کی پہچان ہے، کہاں سے پہچان ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہاں پہ اس تلوار میں ایک فلہ ہے، ایک دندانہ ہے، جو بدر کے دن یہ دندانہ پڑا تھا اور اس میں گویا کہ یعنی زبیر بن عوام جو بدر میں لڑائی کر رہے تھے، اس لڑائی میں یہ دندانہ پڑا تھا اور یہ کافی مشہور تھا ہمارے درمیان. تو وہ دندانہ ابھی تک موجود ہے. تو میں اس سے یہ پہچان رہا ہوں کہ یہی وہ تلوار ہے کہ جو میرے والد صاحب. تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ شعر پڑھا، یعنی اس دندانے کی آپ کہہ لیں کہ تعریف میں. وہ شعر بڑا ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے عرب کے اندر. تو ترجمہ دیکھیں، میں پھر اس کا تو پھر اس کا پورا شعر کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قال عروہ وقال علی عبد الملک بن مروان حين قتل عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر کو جب قتل کر دیا گیا تو عبد الملک نے کہا یا عروہ تم هل تعرف سیف الزبیر، اے عروہ کیا زبیر کی تلوار کو تم پہچانتے ہو؟ یعنی وہی تلواریں سامنے رکھ کے. تو اس نے کہا قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں. قال فما فیہ، اس نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی نشانی ہے کہ جسے تم پہچان لیتے ہو؟
تو کہتے ہیں کہ فلتن فلہ یوم بدری، ایک دندانہ ہے کہ جو بدر کے دن ان کی تلوار میں لگا تھا. تو آگے انہوں نے شعر پڑھا، قالت صدقت یا قالت صدقت بہن فلول من قراء الکتائب. یہ آپ میں سے کسی نے یہ پورا شعر کہیں پہ دیکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی عبارت پورے کی مجھے مل نہیں سکی، لیکن یہ مجھے اس کا مفہوم یاد ہے کہ ہماری تلواروں پر یا ہم پر بس یہی ایک الزام آتا ہے کہ ان میں بہن، ان تلواروں پہ فلول دندانے ہیں، من قراء الکتائب. کتائب یہ لشکروں کو کہتے ہیں، لشکروں کے ساتھ قراء جھنکار کو کہتے ہیں تلواریں جب تلواروں سے ٹکراتی ہیں. کہ جب لشکروں کے ساتھ ہماری تلواریں ٹکراتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو فلول ان پر دندانے پڑے ہوئے ہیں ہماری تلواروں پر یا ہم پر، بس وہی ایک الزام آتا ہے کہ دیکھیں جی ان کی تلواریں کند ہیں. وہ کند ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جنگ میں بہت زیادہ شرکت کرتے ہیں اور جنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے ہمارے تلواروں پر یہ دندانے پڑے ہوتے ہیں. تو اس کا پورا شعر بھی میرے ذہن میں وہ پہلا اس طرح آ نہیں رہا، میں وہ دیکھ کے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھیجتا ہوں. تو یہ ایک ضرب المثل ہے اپنی بہادری کو. جی واٹس ایپ چیک کریں. آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سر واٹس ایپ چیک کریں. واٹس ایپ، اچھا جی. ہاں جی، اس کے یہ نا دوسرا مصرع ہے، اس سے پہلے ایک مصرع ہے وہ میں بھیجتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. یہ اس میں لکھا ہوا ہے جی، یہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. یہ ہے دوبارہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم ان سیوفہم، ان سیوفہم بہن اگلا دوسرا وہی بہن فلول من قراء الکتائب، کہ ان میں صرف ایک عیب ہے، یعنی ان بہادروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سیوفہم، کہ ان کی جو تلواریں ہیں اس میں دندانے پڑ چکے ہیں، وہ کند ہیں. اور وہ کند کیوں ہے؟ من قراء الکتائب، لشکروں کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگ ان کی کند تلواروں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ کند تلواریں کس بہادری سے لڑنے کی وجہ سے کند ہوئی ہیں یہ نہیں دیکھتے. یہ بہادری کی طرف گویا کہ وہ یہ کنایا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کو جزائے خیر. اچھا جی، ثم ردہ علی عروہ، عبد المالک نے یہ تلوار پھر عروہ کو دے دی. ہشام کہتے ہیں فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ہم نے اس تلوار کی قیمت لگائی آپس میں 3000 درہم. فَأَخَذَهُ بَعْضُنَا، ایک نے پھر اس کو قیمت ادا کر کے لے لیا. لیکن ہشام کہتے ہیں وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ، میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کو لے لیتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پیسے نہیں تھے یا کم تھے، کس وجہ سے نہیں لے سکی. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر یا زبیر بن عوام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے میں کیونکہ یہ تلوار کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں استعمال ہوئی، تو اس وجہ سے امام بخاری نے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. جی اگلی یہ پیچھے کالت کیوں آیا ہے؟ یہ کالت صدقت، اچھا یہ قالت صدقت، یہ میرے خیال سے کوئی شعر کوئی پیش کرنے کا انداز ہے، مگر نہ یہاں پہ کوئی ایسا یعنی کسی
خاتون کا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ شعر پیش کرنے کا انداز ہے. جی جزاک اللہ سر. سر پرنٹنگ یہ ایرر کچھ بھی تو ایسی کچھ ہو سکتا ہے. اب پرنٹنگ ایرر کے لیے ہمیں اس کے دوسرے نسخے دیکھنے پڑیں گے، واقعی یہ پرنٹنگ ایرر ہے کہ یہاں پہ کچھ اور ہے. حضرت جی ایک دوسرے نسخے میں کالا ہے، کالا صدقہ. اچھا کالا ہے، اور جی آگے کیا ہے؟ اعراب نہیں ہے لیکن صدقہ لگ رہا ہے. ہاں صدقتا. میرے پاس بھی ہے جی، اس میں اعراب ہے کالا صدقتا، اس میں کالا صدقتا والا صدقتا، ٹھیک ہے صدقتا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو کالا ہوا کہ انہوں نے حضرت عروہ کہتے ہیں صدقتا، یا عبد المالک نے کہا صدقتا. کیا آپ نے کہا کہ ان کے یہ جو یوم بدر میں تلوار ہے اس کے اوپر ایک دندانہ ہے، اس کی اس نے تصدیق کی عبد المالک نے. پر اس میں جو اچھا جی اگلی انہوں نے کہا روایت. ہے ہشام نے کہ میں تلوار رکھ لیتا، تو یہ تو ان کے والد کے پاس ہی نہیں تھی تلوار. ہشام تو عروہ کے بیٹے ہی ہیں. نہیں یہ ہشام، یا یہ دوسرے ہشام ہے، یہ پیچھے والے ہشام ہے. یہ ہشام بن یوسف ہیں غالباً. اچھا مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ بھی، کیونکہ ہشام کے پاس اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی وراثت کا معاملہ ہو عروہ کی. بالکل صحیح. وراثت کے لگتا ہے حضرت. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اس تلوار کی قیمت لگائی. جی جی دیگر لوگوں کے پاس جب یہ وراثت میں گئی تو پھر اس کو انہوں نے قیمتاً لینا چاہا، تو قیمتاً میں قیمت نہ ہونے کی وجہ سے اگر دوسرے کے پاس چلی گئی وغیرہ یہ لے لیتے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں گی. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير بن العوام محلا بفضة. قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. ہاں جی اس میں یہ کہ حضرت زبیر کی جو تلوار تھی وہ بھی چاندی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، چاندی اس پر لگی ہوئی تھی، اور وہ نقش و نگار بناتے ہیں دستے پہ. تو اسی طرح سجی ہوئی تھی عروہ کی تلوار بھی چاندی کے ساتھ. جی آگے چلیں جی. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني إن شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا. وکل به رجلا. اچھا یہ یرموک کے موقع پر جو زخم حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر کو آئے تھے ان کا تذکرہ ہے اس میں، اور اس میں یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ 2 ضربات کا ہے جو یرموک میں لگی، اور ایک ضرب کا ہے کہ جو بدر میں لگی. پچھلی روایت کے ساتھ ضربات 3 ہی ہیں، زخم 3 ہی ہیں، لیکن 2 یرموک کے اور ایک بدر کا، اور اس میں تھا کہ 2 بدر کے اور ایک یرموک. تو یہ اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ واقعہ کیا ہے دیکھیں.
تو ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انہوں نے حضرت زبیر کو یہ کہا یرموک کے میدان میں، یرموک کے دن، الا تشد فنشد معک، کیا آپ حملہ نہیں کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں، یعنی آگے دشمن پہ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی. تو فقال، حضرت زبیر نے کہا انی ان شددت، اگر میں نے حملہ کیا، شدید حملہ، کذبتم، تو کذبتم یہ حملے کے سیناریوں میں جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ساتھ نہیں دے سکو گے، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے. فقالوا، انہوں نے کہا لا نفعل، ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی آپ کا ساتھ دیں گے. فحمل علیہ، تو زبیر نے پھر ان پہ حملہ کیا. حتی شق صفوفہم، اور حملہ اتنا زبردست اور خطرناک تھا کہ ان کی صفوں کو چیر دیا، یعنی ان پہ حملہ کرتے ہوئے آپ ان کے صفوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے. فجاوزہم، ان سے آگے نکل گئے. وما معہ احد، اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم حملہ کریں، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. ثم رجع، پھر وہ پلٹے، مقبلاً، واپس پیچھے پلٹے. فاخذوا بلجامہ، اب جو لوگ تھے وہ رومی، انہوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. فضربوه ضربتین علی عاتقہ، اور آپ کے دو گویا کے کاندھے پر دو تلوار کے وار کیے، ضربتین، دو ضربے لگائی. تو یہ ان کے زخمی ہونے کا یرموک کے موقع پر واقعہ ہے. بینہما ضربۃ، اور اس میں ایک ایسی ضرب تھی ضربہا یوم بدر، جو کہ بدر کے دن ان کو لگائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بدر کی ایک ضرب یعنی ایک زخم کا تذکرہ ہے، یرموک کے دو کا، اور ادھر بدر کے دو اور یرموک کے ایک. قال عروہ، عروہ وہی کہتے ہیں كنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، میں اپنی انگلیاں داخل کر لیا کرتا تھا ان زخموں میں. العب وانا صغیر، میں کھیلا کرتا تھا جس وقت کہ میں بچہ تھا. قال عروہ، اب یہ ایک اور بات عروہ یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں. مکان معه عبداللہ بن الزبیر یومئذ، جنگ یرموک میں گویا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ تھے. حضرت زبیر تھے، بچے تھے، وہ ابن 10 سنین، 10 سال کی عمر تھی. فحملہ علی فرس، حضرت زبیر نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کو ایک گھوڑے پر سوار کیا. وکل به رجلا، اور ایک آدمی کو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی. اب یہ جنگ یرموک میں عبداللہ بن زبیر کو لے جانا جبکہ وہ 10 سال کے ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا خیال ہے وہ کیوں 10 سال کے بچے کو لے گئے؟ حالانکہ بدر میں تو وہ چھوٹے بچوں کو کیا خیال ہے حضرات کا؟ سکھانے کے لیے کہ وہ دیکھیں اور ان میں بھی جنگ میں اچھا خاصا خطرہ ہوتا ہے، بچوں کو تو نہیں لے جانا چاہیے. تو اس کی کوئی آپ کے ذہن میں وجہ شاید کوئی اور ہوگی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر جو بڑے مشہور جنگجو ہیں، یہ فائٹر تھے، اور عبداللہ بن زبیر بھی یہ تقریباً کہتے ہیں ان کا 7 فٹ کے قریب قد تھا. تو یہ مطلب 10 سال ادھر لکھا ہے، لیکن ریالٹی میں شاید یہ 15 سال کے ہوں گے، کیونکہ یہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے ہجرت کے بعد، اور یہ 15 ہجری میں یرموک ہوئی ہے. تو وہ اور یہ اپنے والد کے بڑے قریبی سمجھے کہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں ساری جنگوں میں، تو وہ ایک طرح کے ان کے آپ سیکٹری سمجھ لیں، اس طرح کا معاملہ ان کا تھا. تو اس وجہ سے وہ ساتھ گئے ہوں گے. سر جی ایک وہ واقعہ بھی تو ہے کہ اب مجھے نام یاد نہیں ان صحابی کے، کہ وہ دونوں لڑ رہے تھے کہ ہم جنگ میں شریک ہوں گے، تو حضرت نے ان کے درمیان پھر مقابلہ کروا کے دکھایا تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہوگا ان میں سے تو اس کو جنگ میں شامل کیا جائے گا. جی جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیل ڈول ایسا تھا کہ وہ جنگ میں جا سکتے تھے. کہ جسامت اور ان کا جو شوق ہے، اور ان کا واقعہ مشہور ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزرے تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی کھیل رہے تھے، تو سب بھاگے تو یہ کھڑے رہے.
تو عمر نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں بھاگوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ ہونہار بروا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر تبصرہ کیا کہ یہ بڑا ہو کے یعنی سردار بنے گا، کارہائے نمایاں سر انجام دے گا۔ تو ان کی اس فطرت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر ان کو ساتھ لے کر گئے۔ اور ایک اور بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ لڑک پن میں اس طرح کی لڑائیوں میں شریک ہونا اور اپنے بچوں کو اس طرح کی لڑائیوں میں شریک کرنا، یہ عرب کے لوگوں کا عام معمول تھا کہ بچوں کو پریکٹیکلی ان چیزوں سے گزاریں، کیونکہ دشمنیاں تھیں زمانے جاہلیت میں بھی، اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام کے لیے پھر ایسا جانا تو وہ ایک سعادت سمجھا جانے لگا۔ تو بچوں کو عملی طور پر ان معاملات میں شرکت کے لیے جب آپ نے جنگجو بنانا ہے، اس کی طبیعت جنگجو والی ہے، پھر اس کو جنگوں میں بھی جانا چاہیے۔ تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے آگے تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو لوگ بدر میں یعنی ہلاک ہوئے تھے مشرکین کی طرف سے 70 لوگ، ان کے بارے میں تدفین کا، ان کی کیا حالت تھی اس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب کھڑے ہو کے ان سے خطاب کیا تھا، اس خطاب کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 4-5 روایات ہیں کہ جس میں ایک استدلال سماع موتیٰ کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ سماع موتیٰ کا ہمارے ہاں حیاتی مماتی کا مسئلہ ہے نا، تو سماع موتیٰ کے حوالے سے بھی ان روایات سے کچھ استدلال کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کسی کو کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمارا بریک کا وقت شروع ہوا۔ ٹھیک ہے حضرات علماء کرام، اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگلی کلاس میں بھی سسٹر روبینہ پڑھیں گی؟ سر میں پڑھ لوں گی، دیکھ لیں گے اگر گروپ میں کسی اور نے اگر پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں پڑھ لوں گی۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ استاد جی میں ہاں جی، آپ مشورہ کر لیں آپس میں، تو پھر اگلی کچھ احادیث بھی تیار کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔